نہ ہوگی، کرے جو اطاعت محمد کے دل سے، اسے پیر مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ محمد سے جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا، محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی، کرے جو اطاعت محمد کے دل سے، اسے پیر مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ برادران اسلام، میرے دینی اسلامی بھائیوں، آپ حضرات کے بیچ کچھ دیر کے لیے، جیسا کہ ناظم اجلاس نے اعلان کیا ہے، اور یوں تو ہم لوگ علاقے کی تیمم کے حیثیت میں رکھتے ہیں، پانی مل جائے تیمم خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح جب مولوی نہیں تو اسٹیج استعمال نہیں ہے، پوری رات تقریر کرتا ہے، لیکن جب مولوی آ جائیں گے تو چپ کے بیٹھ جائیں گے، اس لیے تیمم کی جگہ میں ہے، تھوڑی سی بات کہہ کر کے انشاءاللہ رخصت ہو جاؤں گا، اس لیے کہ یہ مدرسۃ البنات السلفیہ چنگاڈی کا اجلاس ہے۔ اس میں اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے برادر محترم فضیلت الشیخ حافظ ذاکر ندوی حفظہ اللہ تعالی نے یہ شاندار طریقے سے جو بچیوں کا ادارہ چلا رہے ہیں، اور ان کی اس مدرسے کے جتنے بھی کارکنان ہیں، اور پورے سرزمین چنگاڈی کے باشعور افراد نے بڑی ہی محنت اور کوشش کے ذریعے سے اس ادارے کو سینچا ہے، اور الحمدللہ کچھ سالوں سے چنگاڈی کے سرزمین میں جس طرف رخ کرتے ہیں الحمدللہ کام کر لیتے ہیں۔ ابھی عیدگاہ کی طرف اور قبرستان کی طرف تھوڑی سی نگاہ اٹھائی تو ایک دم نظر نہیں جاتی، نظر جہاں تک جاتی ہے وہاں تک الحمدللہ زمین ہی زمین نظر آتی ہے۔ ادھر مدرسے کی طرف نظر اٹھایا تو الحمدللہ یہ بچیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ان لوگوں کی کوشش کا یہ نتیجہ ہے۔ اسی لیے زیادہ تر اس مدرسے کے بارے میں ہمیں پرچار کرنا ہے اور دکھانا ہے کہ دیکھیے آپ تھوڑی سی آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے علاقے میں ایک سے ایک شاندار مدرسے ہیں جس کو آپ کو ضرورت ہے سیکھنے کی، جسے آپ کی ضرورت ہے ان مدارس میں جڑنے کی، جسے ضرورت ہے آپ کو کہ اس مدارس میں آپ بھی حصہ لیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا، یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا۔ میرے بزرگوں، میرے عزیز ساتھیوں، محبت رسول کے تعلق سے میں نے چند آیتیں لے کر کے آیا تھا، لیکن زیادہ تو آپ کے سامنے نہیں بات کر سکوں گا، بلکہ کچھ باتیں اختصار کے طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ محبت رسول اصحاب کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر عقیدت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر جانی مالی قربانی پیش کرنے میں ذرہ برابر بھی دریغ نہیں کرتے تھے، کہتے تھے اے محمد آپ کا اشارہ ہو زمین میں سمندر میں کودنے کے لیے سمندر میں کود دیں گے، اے اللہ کے نبی آپ کا اشارہ ہو پہاڑ سے کودنے کے لیے پہاڑ سے چھلانگ لگا دیں گے، اے اللہ کے نبی آپ کا اشارہ ہو اپنے ماں بال بچے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تو ہم ذرہ برابر بھی دریغ نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی جان مانگو جان حاضر، مال مانگو مال حاضر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینہ لینے کے لیے آپس میں جھپٹ پڑتے تھے، آپ کی بچا ہوا پانی لینے کے لیے آپس میں جھپٹ پڑتے تھے، آپس میں تو میں کی باتیں ہو جاتی تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت تھی۔ بس ایک واقعہ میں کہہ کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں، جنگ احد کا واقعہ کس
قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اصحاب کرام کرتے تھے اور صحابیہ کرتی تھی۔ جنگ احد میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو لڑائی لڑی گئی تھی، ابو سفیان کی سرداری میں وہ لڑائی لڑی گئی تھی، 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی کے راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا کہ دیکھیے ہماری ہار ہو جائے پھر بھی نہیں آنا، ہماری جیت ہو جائے پھر بھی نہیں آنا، جب تک میں نہیں بلاؤں گا تب تک تم پہاڑی کے راستے سے الگ نہیں ہونا، واپس نہیں آنا۔ لڑائی شروع ہو گئی، ادھر کفار مکہ کو ایکدم بہت تیزی سے بھگا دیا، مار بھگا دیا، سامان چھوڑ کر کے ایکدم بھاگنا شروع کر دیا، مال غنیمت مسلمانوں نے اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ادھر آپس میں کہنے لگے جو 50 تیر اندازوں کو متعین کیا تھا، 50 اصحاب کرام کو متعین کیا تھا، وہ لوگ سمجھے، آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ جب لڑائی ختم ہو گئی تو چلتے ہیں، اس لیے کہ اب تو مال بانٹنا ہے اور اپنے اپنے گھر کو جانا ہے۔ جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغیر بلائے ہوئے چلے آئے، کچھ نے کہا دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلایا ہے، ہم لوگ نہیں جائیں گے۔ چلے آئے، ایک غلطی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم نہیں مانا، تھوڑی سی غلطی کی، جس کی وجہ سے پھر کفار مکہ نے دوبارہ حملہ کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے۔ اسی نے اعلان کر دیا، اسی لڑائی میں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتے جلتے ایک صحابی رسول کو شہید کر دیے گئے۔ اسی نے اعلان کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، اعلان کر دیا کہ کائنات کے سردار امام الاولین والآخرین شہید کر دیے گئے۔ یہ آواز سن کر کے اصحاب کرام کے دماغ میں کچھ کام نہیں کرنے لگا، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، کھڑا تھا پیٹ لیا اور اپنے ہتھیار کو زمین میں رکھ دیا، سوچنے لگے کروں تو کروں کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آئے تھے لڑائی لڑنے کے لیے، لیکن آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے تو کس کو لے کر کے لڑیں گے؟ کچھ تو نوجوانوں کے دماغ میں کچھ کام کرنے نہیں لگا، پھر واپس چلے آئے مدینہ کی ماؤں اور مدینہ کی بہنوں نے ان نوجوانوں کو واپس ہی دیکھ کر کے سوال کرتی ہیں، پوچھتی ہیں، اے میرے بیٹے، اے میرے بھائی، اے میرے ابو، کیا وجہ ہے آپ کیوں آ گئے ہیں اور مدینہ واپس کیوں آ گئے ہیں؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، اسی لیے میں واپس چلا آیا ہوں، ہم لوگ واپس آ گئے ہیں۔ سنیے کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ ماؤں نے سنا، بہنوں نے سنا، مدینہ کی ماں اور بہنوں نے سن کر کے ان سے کیا کہتے ہیں ذرا سنیے، پھر یہ کہہ کر کے مرخصت ہونا چاہتا ہوں۔ اسی بے آبروئی کے لیے کیا تم کو پالا تھا، اسی بے آبروئی کے لیے کیا تم کو پالا تھا، وہیں تم بھی رہے ہوتے جہاں وہ کملی والا تھا۔ اے میرے بیٹا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے کیوں چلے آئے؟ اسی دن کے لیے میں نے 9 مہینہ تھک کر کے پیٹ میں رکھا اور 2 سال خون کی شکل میں دودھ پلایا تھا، اسی دن کے لیے۔ اے بیٹا، تو اتنا بڑا بزدل نکلا کہ کائنات کے سردار امام الاولین والآخرین کو چھوڑ کر کے مدینہ میں جان بچا کر کے آ گئے۔ اسی بے آبروئی کے لیے کیا تم کو پالا تھا، وہیں تم بھی رہے ہوتے جہاں وہ کملی والا تھا۔ دیے ماؤں نے دھکے، بیویوں نے ان سے منہ موڑا، جدھر نظریں اٹھی شرم و ندامت نے انہیں گھیرا۔ کہاں ماؤں نے جاؤ تم نہ بیٹے اب نہ ہم آئے، حرام ان پر ہمارا دودھ میدان سے جو بھاگ آئے، لحاظ خلق کیا کرتے خدا سے بھی نہ شرمائے، محمد کی شہادت کی خبر پا کر بھی بھاگ آئے۔ خدا مصطفیٰ کے لاج کے جو مرد ہیں آری، وہ اپنی ماں بہنوں کی کریں گے کیا نگہداری۔ اللہ اکبر۔ ایک بیتاب ہو کر کے مدینہ کی خاتون نکلتی ہیں، آنے جانے والے لوگوں سے سوال کرتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ کہا کہ الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مجھے دکھلا تو مجھے تسلی نہیں مل رہی ہے۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی نور پر نظر پڑتی ہے، بس آفتہ اس کی زبان سے الفاظ نکلتا ہے، کل مصیبت بعدک زلل، اے نبی آپ زندہ ہیں، اے نبی آپ سلامت ہیں، آپ کی بات ساری مصیبتیں ہیں۔
یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. میرے دوست، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے وفاتونت ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی تمام چیزوں سے، باپ سے، بیٹے سے، بیوی سے، دوست سے، ساڑھو سڑوہن سے، دنیا کی تمام چیزوں سے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت نہیں کرو گے تم پکا سچا مومن نہیں ہے. لہذا کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں سے سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہوگی، تب ہم مومن ہیں. ورنہ میٹھا میٹھا حق، کڑوا کڑوا تھوک، بریانی، حلوہ، جردہ، کباب، قورمہ آئے جب ڈکا ڈک پیٹ بھر کر کے کھا لیں گے، لڑائی لڑنے کی باری آئے، جاگنے کی باری آئے، اعتکاف میں بیٹھنے کی باری آئے، شب قدر میں جاگنے کی بار آئے تو ہم بیٹھ نہیں پاتے ہیں. ہمار گٹھیے درد کرو، ہمار ڈڑوے کٹوے گلو، ہم نئے جاگے پر وہ ہمار بال بچہ ہو، ہم بیٹھے اللہ پر کھانے کے لیے ہوا تک کھا لانا، لیکن عبادت کرنے کے لیے کہیے ایک سے ایک بہانہ. شوگر کی بیماری جب سے پھیلی ہے تب سب آزاد ہو گیا ہے، یہ دندناتا پھرتا ہے اور ایک روزہ رکھتا بھی نہیں ہے. اس لیے یہ سب بہانہ دنیا کے اندر چلے گا، آخرت میں چلنے والا نہیں ہے. جتنا بہانہ کر لو لیکن آخرت میں یہ بہانہ چلنے والا نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیز ساتھیوں، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرو گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من محب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جنہوں نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.